جاوید چودھری کا کالم سولیسائٹ۔ شوکت مقدم پاکستان نیوی کے سابق آفیسر ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 ملکوں جنوبی کوریا، قازقستان میں پاکستان کے سفیر رہے۔ ان کے 2 صاحبزادیاں اور ایک بیٹا ہے۔ دوسری بیٹی کا نام نور مقدم تھا۔ نور 20 جولائی کی شام ہولناک طریقے سے قتل کر دی گئی اور اس قتل نے پورے اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ 5 دن تک دہشت زدہ رہے۔ نور کے ساتھ کیا ہوا، اس طرف آنے سے پہلے میں آپ سے ایک دوسری فیملی کا تعارف بھی کراؤں گا۔ پاکستان میں جعفر برادرز کے نام سے ایک بڑا بزنس گروپ ہے۔ یہ لوگ کھربوں روپے کے مختلف کاروبار کرتے ہیں اور جعفر برادرز کے ایک بھائی عبدالقادر جعفر لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر جعفر بھی ارب پتی ہیں۔ ڈاکٹر جعفر کا بزنس برطانیہ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں رہتے ہیں، لیکن عمرہ کی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک گھر اسلام آباد کے پوش ایریا F74 میں بنا رکھا ہے اور فیملی کراچی اور اسلام آباد دونوں جگہوں پر رہتی ہے۔ ڈاکٹر جعفر کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور بیگم عصمت کا تعلق آدم جی فیملی سے ہے۔ ڈاکٹر جعفر کے بڑے بیٹے کا نام ظاہر ذاکر جعفر ہے۔ یہ عرف عام میں ظاہر جعفر کہلاتا ہے۔ امریکہ میں پیدا ہوا، نیو جرسی میں پڑھتا رہا، لندن میں بھی زیر تعلیم رہا اور یہ آج کل پاکستان میں رہتا تھا۔ دنیا میں پاگل پن کی 9 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی 3 وجوہات دولت، دولت اور دولت ہے۔ ظاہر ہے جعفر سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، لہٰذا اس میں وہ ساری خرابیاں موجود ہیں جو عموماً دولت مندوں میں ہوتی ہیں: تکبر، بدتمیزی، ظلم اور نشہ۔ میرے ایک دوست ایسے نوجوان کو پائلٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ نوجوان اپنے والدین کی دولت اڑاتے ہیں، لہٰذا یہ پائلٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر جعفر بھی پائلٹ تھا، یہ بھی دن رات والدین کی دولت اڑاتا تھا۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر دوست تھے۔ یہ لیونگ ریلیشن شپ میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے اور کھاتے پیتے رہتے تھے۔ خاندان بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ 19 جولائی کو عید سے پہلے نور مقدم اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ والدین نے تلاش کیا، وہ نہ ملی، فون بھی بند آ رہا تھا۔ شوکت مقدم نے ذاکر جعفر سے رابطہ کیا۔ ذاکر جعفر نے جواب دیا کہ میں کراچی میں ہوں۔ میں نے پتہ کیا، لیکن نور ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ والدین نے تفتیش کے عالم میں ہر طرف فون کرنا شروع کر دیے۔ اس دوران نور کا فون آن ہوا اور اس نے والدہ کو بتایا کہ میں دوستوں کے ساتھ لاہور آئی ہوئی ہوں، کل پرسوں تک آ جاؤں گی۔ والدہ مطمئن ہو گئی۔ 20 جولائی کو کہانی کھلی، وہ لاہور نہیں تھی، وہ ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے گھر میں تھی اور ذاکر جعفر نے شوکت مقدم لڑکی کے والد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ 20 جولائی 4 بجے نور اور ظاہر کا جھگڑا ہوا۔ ظاہر نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ نور نے جان بچانے کے لیے روشن دان کھول کر پہلی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ وہ گرل کے ساتھ بھی ٹکرائی اور فرش پر گرنے سے زخمی بھی ہو گئی۔ گھر پر اس وقت 2 ملازم تھے، جمیل احمد اور محمد افتخار۔ ان میں سے ایک خانسامہ تھا، دوسرا چوکیدار۔ یہ جوان لوگ ہیں۔ نور ان کے سامنے فرش پر گری اور گھسیٹ کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چوکیدار کی منتیں کر رہی تھی، تم گیٹ کھول دو، ظاہر مجھے مار دے گا، لیکن وہ پتھر بن کر کھڑا رہا۔ ظاہر جعفر تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آیا اور نور کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ اوپر لے گیا اور پھر اس کا سر سیڑھیوں پر بھی مارتا رہا، اور یہ دن 4:30 بجے کا واقعہ تھا۔ ملازمین نے فون کر کے ظاہر کے والد ڈاکٹر جعفر کو بتا دیا، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔
ظاہر نے اس کے بعد نور کو بلائی منزل پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے جسم پر 4 جگہ چاقو مارا، ایک بڑا زخم چھاتی پر بھی تھا، اور اس کی منتیں کرتی رہی لیکن وہ اس کے جسم کو چاقو سے کاٹتا رہا۔ نور نے اپنے فون سے ویڈیو کالز کی کوشش بھی کی اور شور بھی کیا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ ظاہر نے اس دوران اپنے والد کو فون کر کے بتایا کہ نور میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی، میں اسے قتل کر رہا ہوں۔ والد نے اس بات کو بھی سیریس نہیں لیا۔ ملازمین نے اس دوران ایک بار پھر والد کو بتایا کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ والد نے چوکیدار سے کہا تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں، ہم سٹوری کو یہاں روک کر تھراپی سینٹر کی طرف آتے ہیں۔ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں 2 بھائیوں دلیپ کمار اور وامک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے اعلیٰ طبقے کے بچوں کے لیے نفسیاتی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رکھا ہے۔ یہ سینٹر پارٹیوں کے دوران امراء کے بچوں کو سنبھالتے ہیں، اور ذاکر جعفر نے وامک ریاض کو فون کیا اور بڑے عام سے لہجے میں کہا وامک میرے گھر میں کسی کو بھجوا دو، وہاں ظاہر کسی لڑکی کے ساتھ سولیسائڈ کر رہا ہے۔ سولیسائڈ اعلیٰ طبقے کی انگریزی میں غیر قانونی، غیر اخلاقی جنسی تعلق کو کہتے ہیں۔ والد کا لہجہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال تھراپی سینٹر نے اپنی ٹیم بھجوا دی، اور اس دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑے تھے اور ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا، اس نے انکار کر دیا۔ ٹیم لیڈر امجد سیڑھی لگا کر اوپر گیا اور اس نے کھڑکی توڑی اور اندر کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں خون تھا، جبکہ نور کا سر جسم سے الگ دور پڑا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا۔ گولی چلائی، لیکن گولی پستول میں پھنس گئی، اور اس نے اس کے بعد امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو امجد کے جگر میں لگ گیا، لیکن وہ بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس نے اسے گرا لیا، اور اس دوران ٹیم آ گئی اور اس نے ظاہر کو باندھ دیا، اور ہمسائے یہ افراتفری دیکھ رہے تھے۔ ایک ہمسائے نے پولیس بلا لی، پولیس بھی اندر داخل ہو کر سکتے میں آ گئی۔ پولیس نے ظاہر ذاکر کو گرفتار کر لیا۔ شوکت مقدم کو بھی سانحے کی اطلاع دی گئی۔ ظاہر کی والد کراچی سے واپس آ گیا اور آ کر پولیس پر چڑھائی کر دی۔ اس کا بار بار کہنا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے کون ہوتے ہیں، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پولیس نے اسے سمجھایا، لیکن دولت میں اگر تکبر نہ ہو تو پھر دولت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر جعفر نے وکلاء کی لائن بھی لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈالنا شروع کر دیا، لیکن میں یہاں پولیس کی تعریف کروں گا، بالخصوص ڈی جی آئی افضال احمد کوثر قابل تعریف ہیں۔ یہ شخص دباؤ میں نہیں آیا، اس نے تفتیش کرائی، اور جب یہ ثابت ہو گیا اگر ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لے لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتی تھی، تو اس نے ڈاکٹر جعفر اور اس کی بیگم اسم آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا، اور ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا جو اس وقت ذرا سی کوشش کر لیتے، پولیس کو اطلاع کر دیتے یا کسی ہمسائے کو بلا لیتے تو بھی نور بچ سکتی تھی۔ ڈاکٹر جعفر، اس کی بیگم عصمت آدم جی نے گرفتاری سے بچنے کی ساری کوششیں کی، ریمانڈ کے وقت بھی وکلاء کی لائنیں لگا دیں، لیکن بہرحال پولیس کی استقامت کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو گئی، اور اب قاتل ظاہر جعفر، اس کے والدین اور ملازمین سب حوالات میں ہیں۔ جعفر فیملی اب قاتل ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے اسے نفسیاتی مریض اور نشائی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں، یہ امریکہ میں بھی جیل میں رہا اور اسے لندن سے بھی وائلنس کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی پتہ چلا کر ڈاکٹر جعفر اور عصمت آدم جی کو جب نور کے قتل کا علم ہو گیا
تو انہوں نے تھراپی سینٹر کے ساتھ مل کر ظاہر جعفر کو نفسیاتی مجرم بنانے کی کوشش کی۔ پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ پولیس گیٹ پھلانگ کر اندر گئی تھی۔ پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تو اس وقت بھی ہوش و حواس میں تھا اور یہ آج بھی مکمل سینسز میں ہے۔ آپ اس کی چالاکی کو دیکھیے۔ یہ پولیس کے ہر سوال پر ایک ہی جواب دیتا ہے، میں امریکی شہری ہوں اور مجھ پر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ مجھ سے میرے وکیل کے ذریعے سوال کریں۔ یہ پولیس کو بیان نہیں دے رہا۔ والدین نے بھی اس کی دماغی توازن کی خرابی کی رپورٹس بنوانی شروع کر دی ہیں۔ نور مقدم کیس، افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ اور عثمان مرزا کیس سڑتے ہوئے جوہر کا صرف ایک جھونکا ہے۔ اسلام آباد میں ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں اور روز ہو بھی رہے ہیں۔ شہر پارٹیوں، نشائیوں اور امراء کے بچوں کی واہیات حرکات کا سرکس بن چکا ہے۔ آپ رات کے وقت سڑک پر نہیں نکل سکتے کیونکہ نشے میں دھت لوگ آپ کو کچل جائیں گے اور ان کے والدین بڑے آرام سے میرے بچے سولو سائیڈ کر رہے تھے کہیں گے اور بچے اگلی فلائٹ پکڑ کر باہر چلے جائیں گے۔ یہ ہے اسلام آباد، شہر کے نام پر جنگل، اور اس جنگل کے ٹائیگر اعظم ہیں عمران خان۔